بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک مایہ ناز وکیل اور بانی پاکستان، آپ سمجھ ہی گئے ہوں میں کن کی بات کر رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کس طرح اپنی فیس طے کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے وکالت شروع کی، ایک تو ماشاءاللہ چونکہ ان کے والد کا چمڑے کا کاروبار تھا، فیکٹری تھی، تو وہ گھر سے ہی وہ نواب آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے جو یہ پیشہ ہے اس کو بھی پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے، لیکن لارڈ ہونا آپ کا پہلے ہی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی۔ یعنی وکیل کی ڈگری پاس کرنے سے پہلے آپ نواب ہونا ضروری ہے آپ کا، کیونکہ پھر آپ کا یہاں پر جو ہے نا سرو کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، غریب بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب پہلے ہوتی تھی، پہلے بھی یہ تھا کہ غریب بندہ پہلے نمبر پہ تو وکیل بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ اس پہ کافی رقم درکار، جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے درکار ہوتی ہے، پھر کافی عرصہ درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھائی کافی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ جو حقیقت ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بن جاتے ہیں، غریب بندے بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے چونکہ یہ پیسوں کے بغیر تو نہیں ہوتی نا پڑھائی، تو آپ کے پاس کم از کم کوئی سورس ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی بیک ہونی چاہیے آپ کی، کہ آپ جو ہے وہ ایک تو فیس پے کر سکے۔ پھر اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو یہ ایسا پیشہ ہے، اگر تو آپ کا والد جو ہے یا آپ کا چچا جا، آپ کا کم از کم کوئی ایسا رشتہ دار جو آپ کو سپورٹ کرے وکالت میں، جو آلریڈی وکیل رہ چکا ہو، جس کی آلریڈی 30 سے 40 سال پریکٹس ہو، جس کے پاس کیسوں کے انبار لگے ہوں، جہاں پر جا کے آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے یا اپنی وکالت سٹارٹ کرنی ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ ادروائز آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے۔ یہ پھر میں وہی بات ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وکالت میں آنا چاہ رہے ہیں تو یہ باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ ویسے بھی میں اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ چینل پہ سرچ کر کے دے سکتے ہیں، نئے وکلا کے مسائل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یا ایک اچھا وکیل کی کون سی خصوصیات ہیں اس میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے آپ کے پاس کم از کم اتنا سرمایہ موجود ہو، آپ کی بیک پہ اتنے سورسز ہوں، اتنی سپورٹ آپ کو ہو کہ آپ 5 سال وکیل بننے کے بعد ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور پریکٹس شروع کرنے کے بعد آپ نے 5 سال تک تو یہ سوچنا ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ پیسہ کما پائیں گے۔ آپ کے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 5 سال ہی لگیں گے، اس سے کم لگ سکتے ہیں، لیکن کم جو ہے وہ 3 سال سے تو کم والی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سال تو بہت ضروری ہیں اور یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ والی بات ہے، اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں، 5 لگ سکتے ہیں، 7 لگ سکتے ہیں، یہ آپ کی ابیلٹی اور آپ کی قسمت پہ مبنی ہے بات، یا آپ کی بیک پہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی پی آر کتنی ہے، یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، کہ آپ کو جو ہے سپورٹ ہو پیچھے سے، آپ کے پاس وہ سورسز ہوں کہ آپ کم از کم وکالت شروع کرنے کے بعد 5 سال تک بغیر کمائی کے، وکالت کی کمائی کا گزارا کر سکیں، یعنی اینی ادر بزنس ہو آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ بات تو اور طرف چلی گئی بالکل۔ برحال میں یہاں پہ بات صرف قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کرنے جا رہا تھا۔ ان کا میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی بیک بہت مضبوط تھی اس وقت، ایک تو اس وقت انہوں نے لا کیا باہر سے، ٹھیک ہے، پھر جناب کہتے ہیں کہ وہ کافی عرصہ تک، کچھ 2 سال لکھتے ہیں، کچھ 3 سال لکھتے ہیں، کہ وہ آتے رہے، روز ان کا معمول تھا کہ روز انہوں نے کورٹ آنا ہے، ٹھیک ہے، سیٹ ہو کر آنا ہے، مکمل وردی پہن کر آنا ہے اور گاڑی پر آنا ہے، ٹھیک ہے، مکمل ڈریس ہونا ہے، اور اخبار نیوز پیپر ان کے ٹیبل پہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا، تو صرف پڑھائی، اور پہلے 3 سال ان کے پاس کوئی کیس نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کہا جاتا ہے اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ پڑھا گیا ہے۔
ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں نے اس میں اپنا ایک تو بیک ان کی اچھی تھی, ان کو کوئی پیسے کی پرابلم نہیں تھی, دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ میں اچھا وکیل بنوں گا. تو وہی ہوا کہ ان کی پھر جب قسمت چمکی یا وکالت چمکی, قسمت نہیں وکالت چمکی, تو پھر وہ ایک ابھرتا ہوا سورج بنے. ٹھیک ہے, چاند کی تو روشنی کم ہوتی ہے, سورج ہی کہوں گا میں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر اپنا نام بھی روشن کیا. تو ان کی فیس کے متعلق جو ہے یہ ویڈیو تھی کہ وہ فیس کیسے اپنی طے کرتے. تو فیس ان کا طے کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ کلائنٹ سے اس طرح فیس طے کرتے تھے کہ وہ ان کو فکس نہیں کہتے تھے کہ بھئی اتنی جناب آپ مجھے دو جو ہے فیس, میں اس کیس کی اتنی فیس لوں گا. وہ اس طرح نہیں, وہ ان کے ساتھ پر ڈیٹ ان کے ساتھ فکس کر لیتے تھے کہ آپ مجھے اس کیس میں ہر تاریخ پر اتنی فیس دیا کریں گے. اس کیس کی جتنی تاریخ ہوئی ہر تاریخ کے حساب سے میں آپ سے فیس جو ہے وہ ادا جو لوں گا. ٹھیک ہے, تو اب ایک واقعہ بھی اس سے منسوب ہے کہ ہوا اس طرح کہ ایک کوئی بزنس مین تھا, ان کا کوئی کیس آیا. تو کیس بڑا کمپلیکیٹڈ سا تھا. تو اس میں قائد اعظم صاحب نے اس طرح کہا کہ میں اس طرح جو ہے فیس لوں گا آپ سے 500 روپیہ. شاید اس میں میں کچھ غلط ہوں, ہو سکتا ہے اس سے کم والا ہو کیونکہ وہ پرانے دور کی بات ہے. تو کہا جاتا ہے کہ 500 روپے کی کوئی تھا. تو اس کو اگر آپ امینڈ کر سکیں, اگر آپ کو بہتر پتا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, میرے اس غلطی کو درست کیجیے گا. تو 500 روپے پر ڈیٹ کے حساب سے جو ہے وہ ان سے کمٹمنٹ ہو گئی. تو انہوں نے آپ کو زیادہ دینے کی خواہش, ان کی خواہش تھی جو کلائنٹ تھے آپ کے. انہوں نے کہا بھئی نہیں, آپ کو ہم اتنی دیتے ہیں فکس, ابھی دے دیتے ہیں, پہلے دے دیتے ہیں, آپ نے ہمارا یہ کیس لڑنا. انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا کیس میں ضرور لڑوں گا لیکن میں فیس اس طرح لوں گا کہ پر ڈیٹ میں 500 روپیہ لوں گا. تو ہوا کچھ اس طرح کہ وہ 3 ڈیٹوں میں ہی یعنی 1500 روپیہ انہوں نے ان کو دینا پڑا. تو 1500 میں ہی وہ کیس جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا, اس کا فیصلہ ہو گیا. اور وہ مزے کی بات کہ کلائنٹ کے حق میں ہو گیا. تو کلائنٹ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کو مزید انعام کے طور پر 1500 روپیہ دینا چاہا اس وقت. تو لیکن قائد اعظم صاحب نے منع کر دیا کہ بھئی نہیں, میں نے تو جو آپ سے کمٹمنٹ کی تھی, میری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ جیسی تھی میں اسی پر پابند ہوں. میں نے تو ویسے ہی فیس لینی ہے آپ سے, یعنی میں آپ سے 500 روپے پر ڈیٹ تھا. تو آج تیسری ڈیٹ ہے, 3 ڈیٹوں میں فیصلہ مکمل ہو گیا. میرا کام ختم, آپ کا کام بھی ختم. آپ نے مجھے 1500 روپیہ دیا, آپ کا مکمل ہو گیا. تو انہوں نے اس طرح, یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے. تو باقی واقعات بھی اسی طرح کے ہیں کہ وہ پر ڈیٹ جو ہے وہ فیس مقرر کرتے تھے. تو یہ آپ جو وکلا صاحبان سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تو ایک اعلیٰ شخصیت اور ایک بہت زبردست وکیل اور بانی پاکستان کا جو ہے واقعہ تھا. اب آپ کیا ہیں یا کیا بننا چاہتے ہیں یہ آپ کو خبر. بہرحال بیسٹ آف لک, جو آپ کے دل میں جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو پوری کرے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, اس وقت تک اللہ حافظ.